9 محرم الحرام کی رات دل ختم ہوا، 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی، پتہ لگ گیا، ان کی نظروں سے بھانپ لیا یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، ان کی آنکھوں کے تیور اور بتلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 23 اہل بیت تھے، 16 آل رسول تھے، 5 حسین کے بھائی تھے۔ میں تمہیں نام سناؤں، اللہ کی قسم تو سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ مولوی صاحب کیا بتلا رہا ہے؟ ادھر سے آواز آتی صدیق یوں، عمر یوں، عثمان یوں۔ اللہ اکبر، ایک صدیق حسین اسی نبی کے روزے میں سو رہا ہے اور ایک صدیق حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا ہے۔ حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر، دوسرے بھائی کا نام عثمان، تیسرے بھائی کا نام عباس، چوتھے بھائی کا نام جعفر، 5ویں بھائی کا نام عبداللہ۔ اصل کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام قاسم، تیسرے کا نام عبداللہ۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، یہ پیار ہے کہ لڑائی ہے؟ حضرت جعفر کے بیٹے اونو محمد کھڑے ہیں، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، یہ نبوت اور پھر حضرت حسین کھڑے ہیں، یہ خاندان نبوت کے آل رسول کے 14-16 جوان کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، باقی رشتہ دار ہے، کل ملا کے یہ 72 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں، چاہتے تو فلانے ملک کے سربراہ کے پاس پیغام بھیجو، یوں چاہتے تو کہتے کوئی لے دے کے معاملہ طے کر لو۔ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے، حسین علی اصغر سے کہہ رہا ہے، دیکھنا اپنے بابا کے خون پر انگلی نہ اٹھنے دینا، دیکھنا نانے کی پگ کو نیچا نہ کرنے دینا۔ کیا کریں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج وہی کام کرنا جو ہماری اماں ہاجرہ نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ تھا عورت ایمان میں کمزور ہوا کرتی ہے، عورت کا پیر جلدی پھسل جاتا ہے، عورت نازک مزاج ہوا کرتی ہے۔ اللہ غنی، شیطان نے سب سے پہلا حملہ آ کر اماں ہاجرہ کی گود میں کیا۔ اے ہاجرہ، گھر والا کہاں؟ اپنے یار سے ملنے گیا۔ بیٹا کہاں؟ کہ وہ یار سے ملانے لے کے گیا۔ ہاجرہ بتا، کسی یار کے پاس جاؤ، رشتہ دار کے پاس جاؤ، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں۔ یہ کون سے یار کے پاس گیا جو چھری سرسی ساتھ لے کے گیا؟ بھائی ہاجرہ کہنے لگی یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ اے ہاجرہ، میں بتاؤں، تیرے گھر والے نے خواب دیکھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اب وہ چھری اور رسی لے کر خواب پورا کرنے گیا۔ بھائی ہاجرہ نے یوں کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈا ہو کر بھرا رونے لگ گئی۔ شیطان سمجھا میرا وار چل گیا، ابھی خدا کی ناشکری کرے گی، خامد کی نافرمانی کرے گی۔ اما ہاجرہ حجرے کے قریب ہوئی، دروازے کا پردہ ہٹا کے جھانکنے لگی، یہی ہوگا یہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نظر نہ ہے۔ شیطان کہنے لگا لے کر پھر اللہ کا شکوہ، دوڑ بے صبری ہو کے کہنے لگی تیرے منہ پر خاک ڈالوں، تماچا مارو۔ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر لڑائی کروں گی، بلکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیکھ رہی ہوں کون سی جگہ ایسی تھی جہاں میں نے بے وفائی کی، ہر جگہ میں نے وفا کا تاج تجھے پہنائے۔ اے خلیل اللہ، بیٹے کو اکیلا قربان کرنے چلا گیا، مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کاش مجھے ساتھ لے کے جاتا، تجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا، ہاتھ پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاتی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی دیکھتی، اس کو خون میں نہاتا دیکھتی، میں بے صبری نہ کرتی، بلکہ اپنا دامن پھیلا پھیلا کر اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر بیٹے کی قربانیت کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جاتی۔ ایسی ماں کوئی؟ تیرے میرے گھر کے اندر بھی عورت ہے، ایک وقت کی روٹی نہ ملے، دیکھ تیرا جنازہ کیسے نکال کے باہر کر دے گی، کیونکہ ہم نے ٹی وی والی زندگی دکھلائی، ہم نے انہیں چینل والی زندگی دکھلائی، نیٹ والی زندگی دکھلائی، حسین کی اماں والی زندگی نہیں دکھلائی، حسین کی نانی دادی والی زندگی نہ دکھلائی۔ خاص خدیجہ کو میری بیٹی پڑھ لیتی، خاص اماں عائشہ کو پڑھ لیتی، خاص ام سلمہ کی زندگی پڑھ لیتی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کی زندگی پڑھ لیتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری بیٹی کی جان نکل جاتی لیکن تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کبھی نہ اترتا۔ ہم نے دکھلایا نہیں، ہم نے 4 مہینے لگائے، گھر والوں کو کوئی ترغیب نہیں، ہم ہی ترجمے کی کلاسیں لے رہے ہیں، گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں۔
امی جہاد میں جا رہے ہیں، کیا اسلام کی مجاہدہ جہاد نہیں کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر، نت نئے مشورے مانگیں گے، نت نئے مشورے دیں گے۔ ابا نے آج یوں کہا تھا، وہ تیری بیوی ہے، وہ تیری ماں تھوڑی ہے جو باپ کی شکایت اس کے آگے بیٹھ کے کر رہا ہے۔ یار میرے ابو نے یوں کہا، مجھے کیا بیوی سے مشورہ کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں نے یوں کہا، بہن نے میرے سے 20,000 قرضہ مانگا ہے، دینا چاہو تو دلہ ہے، خدا کی قسم بیوی سے پوچھتے بہن پر قربان ہو جاتا، خدا کی قسم بھی اس 20,000 کے عوض دیکھ پھر اللہ تجھے کیا دیتا۔ بیوی سے پوچھتے بہن مقروض ہے، بہن کو کیا دوں، بیوی سے پوچھتا میں بہن کو کپڑے دے دوں، مجھے ایمانداری سے بدلا، جب اتنا سا تجھے گھر کے ویڑے میں کھیلتا دیکھا کرتی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، کسی سے پوچھا کرتی تھی میں کیا دعا دوں، تیری اداؤں کو دیکھ کر اس کے منہ سے دعاؤں کے جملے خود بخود نکل جایا کرتے تھے۔ چھوڑو یار، شکوہ ہو جائے گا، مجھے اپنی پٹڑی پر واپس آنے دو۔ اے میری بہن، جب گردن کٹ رہی ہوں، زینب کو بھائی صبر کا درس دے رہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کو کہ حسین کی روح کو تسکین پہنچ جائے۔ اللہ آباد رکھے، سکھی رکھے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں زندوں کو ہی سنا رہا ہوں بھائی۔ عظمت رسالت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، شہداء اسلام زندہ باد، شہداء کربلا زندہ باد۔ میرا حسین میرا حسین، حسین حسین، میرا حسین میرا حسین، حسین حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسین حسین۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ یہ کام کرنا ہے، ادھر گردنیں کٹیں گی، مائی ہاجرہ کی طرح سجدے میں پڑھ پڑھ کر اپنے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جانا۔ بہن کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، ایسا ہی ہوگا۔ اگلا 10 محرم الحرام کا دن آیا، 3 شہزادے اہل بیت کے نکلے، زہیر ابن قیم نکلے، عباس لمبردار نکلے، حبیب ابن مطہر نکلے، یہ 3 شہزادے میدان کے اندر آئے۔ عباس جی بھائی کا قدم بڑا آگے بڑھے، ادھر والے پہ تیر لگا، زمین پہ گرا، ادھر والے سے کہنے لگا، ادھر والے سے کہنے لگا ہے تیر لگ گیا، ادھر والا ادھر آیا کہنے لگا ابشری بالجنہ، جنت کی بشارت ہو، ادھر والا اس سے کہنے لگا بشرک اللہ بالخیر، اللہ پاک یہ بشارتیں تیرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ادھر والا شہید ہوا، درمیان میں مسلم بن عوجس آئے، یہ آ کے لڑے، عباس اور حبیب ابن مطہر دیکھ رہے ہیں، مسلم بن عوجس لڑتے لڑتے زخمی ہوئے زمین پہ گرے، حبیب ابن مطہر کے کندھے پہ ہاتھ مارا کہ کٹ جانا لیکن محمد کے نواسے پر آنچ نہ آنے دینا۔ اتنے میں باتیں ہو رہی تھی، حبیب ابن مطہر پر وار ہوئے، چاروں طرف سے وار کیے، زخمی ہو کے زمین پہ لیٹ گئے، حضرت حسین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ شہزادے حسین نے فرمایا کیوں بھی کس بات پہ مسکرا رہا ہے؟ جان گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، اولاد یتیم ہو گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، مکان خاندان چھٹ گیا، زندگی کی رونق سے ہاتھ دھو بیٹھا پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا حسین جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت حسین کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك نبیا والمرتضى حسنا علیا والجناحین جعفرا قمیا۔ حسین دیکھ دیکھ تیرا نانا تیری شہادت کا انتظار کر رہا ہے، تیرا ابا اور تیرا بھائی حسن پھولوں کا ہار لے کے کھڑا ہے، دیکھ حسین تو پیاسا آ رہا ہے، تیرا چچا پانی کا پیالہ لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ
بھائی ایک ایک کر کے گئے، پیچھے بیٹے آئے، زینب اب کس کی باری، علی اکبر بھیجوں، کہاں بھیج دے؟ یہ جوان باہر آیا، حسین نے دیکھا، حسین کو دیکھ کر شہزادے کی جوانی پہ رونا آ گیا، اپنے آنسوں کو صاف کیا، سر سے پگڑی اپنی اتاری اور اتار کر علی اکبر کے سر پہ رکھ کے گئی، او میرے بچے، باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، کوئی وار پیٹ پر نہ ہو، سارے وار اپنے سینے پر برداشت کرنا۔ آگے نکلے، پہلا وار آیا، تڑپ کر زمین پر گرا، اتنی دیر میں حسین پہنچتے شہید ہو چکے، یوں کر کے گود میں اٹھایا، ماتھے سے خون صاف کیا، بوسہ لے کے فرمایا پریشان نہ ہو، جو تکلیف آنی تھی آ گئی، اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، تیرے خون کا مدی اللہ کے دربار میں بن کر تیرا نانا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ پریشان نہ ہو۔ زینب اور کون؟ کہ تیرے بھائی کا بیٹا قاسم یعنی میرا بھتیجا بچا، کہ اس کو بھی روانہ کر۔ جب قاسم آئے اتنا حسین تھا کہ چاند بھی دیکھ کے شرما جایا کرتا تھا۔ جب قاسم آ کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے، کوفے والوں کی تلواریں ٹھہر گئیں، چلائیں کیا کریں، چلائیں کیا کریں، لیکن ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ ایک نے تلوار کا وار کیا، کندھے پر لگا، زمین پہ گرے، حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اے میرے چچا، تیرے بھتیجے کے ساتھ دیکھ کیا کیا۔ حضرت حسین سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، ماتھے پہ ماتھا رکھا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے ہونٹ بھی چوم رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹے تیرا چچا آج اتنا بے بس ہے کہ تیرا چچا آج تیری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی میت کو اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا، کتنوں کی میت اٹھاتا، 55 سال کا بوڑھا ہی تو تھا۔ کربلا کے واقعے نے، جوانوں کی شہادت نے جس کے وجود کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا۔ پیاسا تھا، فرات کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا، حسین سواد سے حسین بن یزید نے یوں کر کے تیر مارا، یہاں کے لگا، داڑھی خون میں رنگین ہو گئی، اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں خون لے کے چلو اور یوں داڑھی پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی تو تیرا حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے، لیکن اللہ ہمارے بدلے ان سے تو لے لے، ہمارے بدلے ان سے تو لے لے۔ حسین بن یزید پاس کھڑا تھا، اللہ اکبر، حسین کا خون دیکھ کے زبان باہر نکالی، کہنے لگا مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ کوفیوں نے پانی پلایا، پیٹ نہ بھرا، پیاس نہ بوجھی، اتنا پانی پلایا، پیٹ اوپر ہو گیا، پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹا، تڑپ کر حسین کے قدموں میں گرا، آواز آئی میرا حسین دیکھ لے، میری مدد ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے زینب کون بچا؟ بھائی اندر میں بچی، باہر تو بچا، اور تیری میری جھولی میں نانے کا دین اور اللہ کا نام بچا ہے، کچھ نہیں، تیری میری جھولی میں اللہ کا نام بچا۔ اے بھائی تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بہن زینب، بھائی لگتا ہے جو سلوک حال ان کے ساتھ انہوں نے کیا تجھے بھی چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائی مجھے بتا، ایک ایک کو اٹھا کے لایا، خون میں لت پت پڑے ہیں، ان کے جسموں پر کپڑا ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اے بھائی جب تو بھی چلا جائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اتنی تو مجھے اجازت دے دے کہ تیرے ننگے وجود کو آ کر میں کپڑے سے ڈھانک دوں۔ اللہ اکبر، وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے، اے زینب یہ کام نہ کرنا، پردے بچانے کے لیے میں نے سارا گلشن اپنا اجڑوا دیا ہے۔ اے زینب تم تو اتنی پاک دامن عورتیں ہو، تمہارا چہرہ تو دور کی بات ہے، تمہاری جتی کے رنگ پر بھی اللہ نے پردے ڈال دیے۔ یہ کام نہیں کرنا، باہر نہ آنا، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، تو نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے بازار میں، کربلا کے میدان میں زینب رل رہی تھی، وہ خدا کی قسم فاطمہ کی زینب نہیں تھی۔ کہہ دو بے شک کو تو صحیح، کہہ دو بے شک، جو کربلا کے میدان میں ننگے پیر پھر رہی تھی وہ حسین کی زینب نہیں تھی۔ اللہ کی قسم وہ کوئی اور ہی ہوگی، وہ کسی چنگڑ کی بیٹی ہوگی، موالی کی بیٹی ہوگی۔ میں تجھے حسین کی زینب دکھاؤں، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، حسین کی زینب پردے میں سجدے کر کر کے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کر رہی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر بھائی شہید پڑا، ادھر یہ پڑی ہوئی ہے اکیلی بہن،
9 या 14 साल का इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी ने तीर मारा, तलवार मारी, हुसैन के कंधे पे लगी। सनान बिन अनस नखाई ने आकर गर्दन उतारी, खौला बिन यजीद के हाथ में सर दे दिया। उसने नेज़े की एनी पे चढ़कर सर यूं लहराया, ये देखो हुसैन का सर। फिर हुक्म हुआ, हर एक का सर उतारते जाओ। हर एक का सर उतारते गए, नेज़े पर चढ़ाते गए। अगली आवाज आई, सैयदादियों बाहर आओ वरना निकाला जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन के कंधे पर फुप्पी अम्मा जान ने कद्दे पर हाथ रख के बाहर निकली, और जब बाहर आई, अल्लाह अकबर, क्या फिर हाल होगा। अली अकबर देखा होगा, अली असगर देखा होगा, ओनो मोहम्मद देखा होगा, जाफर के बेटों को देखा होगा, मुस्लिम बिन अकील के नूरे नजर को देखा होगा, अपने भाई अपने बाप जायों को देखा होगा। हर एक को देखती थी, सर नजर नहीं आ रहा था, हौसला पस्त होता जा रहा था। हजरत हुसैन की मैयत के पास गई, वहां भी धड़का सर नहीं था। अब हमें ज़ैनुल आबिदीन का कंधा हिला के कहने लगी, जिसको देखती हूँ धड़ मौजूद है, सर कहाँ चले गए। तब फुप्पी अम्मा जरा आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ देखा, नेज़े पर सबके सर चढ़े हुए हैं। अल्लाह अकबर का बेटे, यहाँ तो मुझे बोलने दे। हुसैन ने बाहर आने से मना किया था, बोलने से मना तो नहीं किया था। अगर आज नहीं बोलूंगी, 1400 साल बाद कोई खतीब इनकी शहादत पर इनको खिराजे तहसीन नहीं पेश करेगा। वाह ज़ैनब, वाह हुसैन, वाह हसन, वाह कासिम। बीबी ज़ैनब ने वह खुतबा पढ़ के सुनाया। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े खतीबों के मुंह बंद करके रख दिए। कहने लगी, ओ खतीबो, ओ वाइजो, तुमने बड़े बड़े कारी सज धज के कुरान की करते देखे होंगे। कोई मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुना रहा होगा, कोई मिंबर पर बैठकर कुरान सुना रहा होगा। इन कारियों को क्या कहोगे जो नेज़े की एनियों पे चढ़कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब सर गया, जिस तरह आज कोई हुसैन पे उंगली उठा देता है कि हमें चुप रहना चाहिए, सियासत ना हो, हमें चुप रहना चाहिए जी, ये तो दीन इस्लाम की जंग नहीं थी, इक़्तिदार का लालच था। मुझे ईमानदारी से बताओ, गदाई शरीफ में बैठने वालों, हुसैन कुर्सी के लालच में गया था या नाने के दीन में तरमीम हो रही थी उसे मिटाने के लिए गया था? बोलो सही। नाने का दीन बचाने गया था। जिसको कहते हैं बचाने गया था, हाथ खड़ा करके बतलाए। मूवी वाला भाई जरा मूवी घुमा के दिखा, ताकि आज पता लग जाए, दाएं बाएं वालों को पता लग जाए जो हमें कहते हैं ये जिद्दी है। अल्लाह की कसम, आवाज उठाकर गदाई शरीफ की जामे मस्जिद में कहते हैं, हमारा वोट यजीद के साथ नहीं, हमारा वोट हुसैन के साथ है। हम हुसैन के चाहने वाले हैं, आज भी हुसैन के हक की वकालत कर रहे हैं। कल कयामत के दिन नाने के सामने भी हुसैन की वकालत करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। हम हुसैनी हैं, हमें हुसैनी होने पे फख्र है, हम हुसैन को मानने वाले हैं। मेरे अजीजों, इतना बड़ा पैगाम आपको दे के जा रहा हूँ। घर घर में हुसैन हो, घर घर में फातिमा हो, घर घर में ज़ैनब हो। ऐसे प्रोग्राम कराओ ताकि हमें यजीदियत का साथ देने वाले, ये कहने वालों को पता लग जाए हम हुसैन का गम रोकर मनाते हैं, हम हुसैन का गम दुरूद शरीफ की सूरत में मनाते हैं, हम हुसैन की शहादत को खिराज तहसीन रोजा रख के पेश करते हैं, सजदे करके पेश करते हैं, 4-4 रोजा, 3-3 रोजा इजलास के जलसे करके इतनी बड़ी महफिल सजा के करते हैं। अपनी तरफ से बात कह दी हो, या अल्लाह, जिसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक ना हो, ए अल्लाह मैंने बड़ों से सुना और पढ़ा भी है, या अल्लाह फिर भी कोई अपनी तरफ से लगी हो तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ऐसी बात जिस बात के करते हुए मेरे दिल में मैं आई हो कि लोग कहेंगे जी वाह बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और अल्लाह वो बात, मैं तो 2 नफिल पढ़ के इस्तिखारे की दुआ पढ़ के अल्लाह बात कही थी कि वो बात कहलवा अल्लाह जिससे तू राजी हो, तेरा हबीब राजी हो। ए अल्लाह पाक, इन बातों को ना देख, हमारी नियतों को भी ना देख, अपने फजल व करम को देखते हुए इस मजमे के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। हमारे बड़ों के लिए, खानदान नबूवत के
چشم و چراغ کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے اللہ اسے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ ہمارے مرحومین والدین بہن بھائی حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کا سبب بنا دے، تمام سلاسل کے بزرگوں کی مغفرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہم جو بیٹھے ہیں تیرے دربار میں، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، لیکن اللہ موت کے گھاٹ اترنے سے پہلے ہماری مغفرت کے اعلان فرما دے، راضی ہونے کے فیصلے فرما دے۔ جو جہاں بیمار ہے، جس حالت میں جس مرض میں ہے، اللہ انہیں اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ بے اولاد عورتیں بیٹھی ہوں گی، ایسے مرد ابھی تک اللہ اولاد کے چہروں کی زیارت نہیں ہوئی، اولاد کے نور سے کی زیارت نہیں ہوئی، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، نرینہ اولاد دے دے۔ اے اللہ پیر اسحاق صاحب کی اخلاص میں، عمر میں، عمل میں زندگی برکت عطا فرما، اہل تقوی والوں میں شامل فرما، اہل اللہ میں شامل فرما، خادم اسلام میں شامل فرما۔ حضرت قاری طلحہ صاحب دل کے مرض میں مبتلا، اللہ صحت کلی عطا فرما دے، اللہ صحت کلی۔ اسلم سلمی صاحب دن رات سنتے ہیں الٹی سیدھی، لیکن دین اسلام کے لیے لگے رہتے ہیں، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اللہ پیر اسحاق صاحب کے صاحبزادے، اللہ علم و عمل سے اللہ ان کی زندگی کو منور فرما دے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری پوری فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہماری دیر غازی خان کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہر جگہ گئے ہیں اور ہر ایک کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے ہیں، اللہ انہیں پوری جزائے خیر عطا فرما۔ رحمتوں والی بارش کی جہاں جتنی ضرورت ہے برسا دے، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ اے اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اور حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔